ہیں تو وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت معاملہ جو ہے اس میں پاکستان کو مزید فعال کردار ادا کرنا چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے. اقوام متحدہ میں معذرت خانہ کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. امن کی ضرور بات کیجیے اور یہ بھی ضرور بات کیجیے کہ تحقیقات ہوں, لیکن جھکنا نہیں چاہیے. اور یہ خبریں آتی ہیں کہ امریکہ سے التجائیں کی جاتی ہیں. کسی التجا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کیس مضبوط ہے اور ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ہم پورے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمیں اپنی افواج پر بھی اور اپنی پوری قوم پر بھی اعتماد ہے کہ مشکل وقت میں ہم دشمن کو جواب دے سکتے ہیں. ہم اپنی ٹیکنالوجی جو کچھ بھی اویلیبل اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. بھارت والے خائف ہیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کیسے ہے. تو سب کچھ موجود ہونے کے بعد اگر معذرت خانہ رویہ ہوگا یا التجائیں کریں گے ہم اگر امریکہ سے, تو اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, انسانیت کا دشمن ہے. وقتی طور پر اگر وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ قوموں کو نہیں, افراد کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سپورٹ سے ان کی حکومت کو دوام ملے گا تو وہ ان کو دوام ملے گا, پاکستان کو دوام نہیں ملے گا. اور اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں. اور لوگ سامنے نہیں آتے, بات نہیں کرتے, امریکہ کی مذمت نہیں کرتے. اب حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, غزہ میں 60,000 انسان قتل کر دیے گئے, امریکہ کی کوئی مذمت نہیں کرتا. نہ نون لیگ کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ پی ٹی آئی کرتی ہے. سب امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھی چکر لگا رہے ہیں کسی طرح ٹرمپ کی آشیرواد مل جائے. اور پھر اس وقت تو حد ہو گئی ہے. حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی ہے, نون کی, اور نون لیگ کے صدر ہیں نواز شریف. تو نواز شریف کا بھارت کے خلاف کوئی بیان دیکھا کسی نے؟ مطلب جس کی حکومت ہے اس پارٹی کا سربراہ بھارت کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا, جو آبی جارحیت کر رہا ہے, جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے, جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور وہ بات ہی نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے آپ بات؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ تو اس لیے ہم ان تمام لیڈر سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, تو سامنے آنا چاہیے. علاج ضرور کروائیے آپ, لیکن بیان تو جاری کر سکتے ہیں. اور یہ بیان سب کو سامنے آ کر دینا چاہیے کہ بھارتی دہشت گردی کیا ہے اور مودی کی دہشت گردی کیا ہے. وہ خود مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہاں پر, خود وہاں پر جو انہوں نے بنگلہ دیش میں جو کچھ حرکتیں کرتا رہا انڈیا, خود وہ جو دلتوں کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ جو سلوک بھارت کر رہا ہے, اور ایک ہندوتوا کے پورے فلسفے کے ساتھ وہ لوگوں کو کرش کر رہے ہیں, تو اس کی مذمت ہونی چاہیے نا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریاستوں میں تو آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. دنیا کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے, فوجی معاہدہ کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ہم اعتماد سے دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس ساری سچویشن میں ہمارے پاس کرنے کے بہت سے کام ہیں. صرف زبانی جمع خرچ سے یا محدود ایکٹیویٹیز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر غزہ کی صورتحال پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے, اس نے فریڈم فلوٹیلا پہ اٹیک کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو خوراک لے کر جانے والا لوگ ہیں, ان کو جو تیونس سے چلے ہیں تو مالٹا کے قریب انہوں نے اس کو اٹیک کیا ہے. تو وہ دہشت گردی کی ہر حد کو پار کر گیا اسرائیل, اور اس کے خلاف سب کو منظم ہو کر کام کرنا پڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت جو بھی اس وقت ایشو موجود ہے اس میں پوری قوم کی یکجائی کے لیے سب کو سامنے آ کر کام کرنا چاہیے. وہیں غزہ کے مسئلے کو بھی بیک برنر پہ نہیں جانا چاہیے, اور اس میں سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. وہ انسانیت کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے. وہ ہمارے بچے ہیں جن کو روزانہ کی بنیاد پر شہید کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنی بائیکاٹ کیمپین کو بھی آگے بڑھانا چاہیے, اور اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف منظم بات کرنی چاہیے. امریکہ سے ڈرتے کیوں ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے, آپ ایگریسو ہو کر بات کریں گے تو دنیا میں جو طاقتیں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی پوزیشن کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. جب آپ جھک کر بات کرتے ہیں تو آپ کو غلام سمجھتے ہیں یہ لوگ, آپ کو اپنا نوکر چاکر سمجھتے ہیں. یہی دنیا کی ظالمانہ جو قوتیں ہوتی ہیں جو ظلم کی بنیاد پر پوری دنیا کو رول کرتی ہیں, ان کا ہمیشہ سے طریقہ یہی ہوتا ہے. تو آپ جھک کر بات کریں گے تو امریکہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اور اگر آپ پورے وقار کے ساتھ اور قومی حمیت سے بات کریں گے اور ملی غیرت سے بات کریں گے تو سب کو آپ سے بات کرنی پڑے گی,
اور آپ کی شرائط پہ کرنی پڑے گی. ہماری پوزیشن کوئی کمزور نہیں ہے. چین ہمارا دوست ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمیں اس کو مزید اعتماد دینے کی ضرورت ہے. سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آتے ہیں ان کے جوابات دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے دوستوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. خطے میں ہمارا رول بہت اہم رول ہے, ہماری پوزیشن بہت اہم پوزیشن ہے, تو اس لیے اس دائرے کو وسیع کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. جی ایک ایک کر کے بالکل, اس میں کیا شک ہے کہ پوری قوم کو اس پر ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے, اور وہ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے جو اس موقع پر تفریق پیدا کریں. دیکھیں, ہمارا اختلاف حکومت سے ہے اور پوری زور سے ہونا بھی. ہم نے کی نا ساری باتیں حکومت کے خلاف, ان کے اقدامات کے خلاف. اگر ہمیں اپنے اداروں کے رویوں سے اختلاف ہے تو ہم اختلاف بھی کریں اور پوری طاقت سے کریں, لیکن ہمارے کسی عمل سے اگر بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے, امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے, اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر تو آپ انہی کے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں نا. یہ آپ کی کون سی ایسی غیرت, قومی غیرت ہے کہ جو بھارت, امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہو؟ تو اس لیے کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں, چاہے نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہوں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو چند لوگوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور وہ رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے وہ ملک کے خلاف ہی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں, اس سے باہر نکلیں اور چیزوں کو میرٹ پر فیصلہ کرنا سیکھیں. شعور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بس چل پڑیں. شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے حالات کے تناظر میں آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. تو اس وقت میں یکجہتی کی ضرورت ہے. آپ کی بات درست ہے. آپ دیکھیں, پوری قوم کو مجاہد بنانا چاہیے, اسی لیے تو میں یہ کہتا ہوں جماعت اسلامی تو پوری قوم کو مجاہد بنانا چاہتی ہے. جہاد ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم تو جہاد کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں حکومتی لوگوں کے, کچھ پارٹیوں کو. ہم تو جب وہ علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا, وہ فتویٰ پڑھیں تو وہ حکومتوں کے لیے تھا اور پریشانی شروع ہو گئی بعض لوگوں کو. تو ہم تو پوری قوم کو مجاہد بنانے کی بات کرتے ہیں. میں نے تو ابھی پرسوں ترسوں پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا ہے کہ NCC کو دوبارہ شروع کیا جائے, نیشنل کیڈٹ کورس جو اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے, فوجی ٹریننگ کو لازم قرار دیا جائے. یہ تو ہم سب کو مجاہد بننا چاہیے. تو ہم مسلمان ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی ہے, ہمارے نوجوانوں کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے. آج کے دور میں تو خاص طور پر جب گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, کھیلتے کودتے بھی نہیں ہیں بچے, تو ان کو تو سپر فٹ ہونا چاہیے. تو پوری قوم مجاہد بن کر لڑے گی, اور ہم انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور کریں گے انشاءاللہ. ایران ہے, قطر ہے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے اس میں اپنا پرویکٹیو رول ادا کیا ہے. چاہے وہ میڈیشن کی بات ہو, چاہے اس میں فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کی بات ہو. ان دو ممالک کا تو خاص طور پر میں تذکرہ کروں گا. پھر ظاہر سی بات ہے ترکی نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے, اور یمن کو تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی کشتیاں جلا دی ہیں سمجھ میں, اور وہ تو آل آؤٹ جا کر مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی جس کی حیثیت محدود ہے وہ تو بالکل اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں, لیکن نہ وہ امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں, نہ, اور سچ کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں, فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جن کے پاس ریگولر آرمیز ہیں, جن کے پاس جو ہے وہ وسائل ہیں, جن کے پاس گزرگاہیں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ ملک کے خلاف بات کرتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں, دہشت گردی کا تو جو سورس ہے وہ امریکہ ہے یا بھارت ہے یا اسرائیل ہے. اس وقت بھی آپ پاکستان کے پیچھے چلیں, چھوڑیں نا, سب 20-25 سال میں دیکھ لیں, 2001 سے لے کر اب تک یہ دہشت گردی کی جتنی کاروائیاں پاکستان میں ہوتی, یہ ریمنڈ ڈیوس بھول گئے ہیں کیا آپ کیا بھول گئے ہیں بلیک واٹر, CIA کے آپریشنز,
را کی تمام چیزیں، یہ جعفر ایکسپریس اور اس سے پہلے کے جتنے واقعات، اور خود بلوچستان میں اور کے پی میں جس طرح سے انہوں نے انفلٹریشن کی ہے، تو یہ کہنا کہ پاکستان، یہ تو اپنے آپ کو خامخواہ میں کٹہرے میں لا کر کھڑے کرنے والی بات ہے. اور جو بھی چاہے وہ خواجہ آصف کہتے ہوں یا مجھے نہیں پتہ، بلاول صاحب کا بیان میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو بھی یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. اور جی بالکل بلا سکتی ہے، بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام حکومت کرے. اگر یہ حکومت نہیں کرے گی تو جماعت اسلامی کرے گی انشاءاللہ. ہم یہ کام کریں گے. جی کون اصل میں بحیثیت مجموعی مجھے افسوس ہے کہ جو حکومت ہے، اور خاص طور پر یہاں پنجاب میں ایک کلچر پروان چڑھ گیا ہے، ایک خوش آمدی کلچر، اور افسران کو بٹھا کے اور مختلف پولیس کے ان کو بٹھا کر تعریف کرنے کا، تو میرا حاجی بگویم، یا من تو رہا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، اور ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر ظاہر اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہیں، ٹی وی پر اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ذاتی تشہیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز بیچارے احتجاج کرتے رہے، پیرامیڈکس احتجاج کرتے رہے، اور ان کے اوپر کس طرح سے ظلم کیا گیا. اور ہسپتالوں کے نام مریم نواز ہسپتال، بی ایچ یوز کے نام مریم نواز بی ایچ یوز. آپ سوچیں نا یہ کیا ہے، یہ تو طرز حکومت درست نہیں ہے. اس میں ان حالات میں خاص طور پر ان رویوں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ڈیموکریٹک چیزیں ہوں. بہرحال سب ہمارا موقف آپ کے سامنے ہے. اس موقع پر ہم کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حکمران کم از کم ان حالات میں تو اپنے آپ کو درست رکھیں. ویسے ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، اب اس پر کیا بات کریں ہم. جی زور سے بولیے گا. کن ملازمین کے لیے؟ ہیلتھ کے لیے. ہیلتھ کے جتنے ورکرز ہیں ان کے جینوین ایشوز ہیں، اور اس کے لیے جماعت اسلامی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور مسلسل ہماری ان سے میٹنگ بھی جاری ہیں. اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر تمام اضلاع میں جو احتجاج کیا جائے گا، جماعت اسلامی اس میں ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہوگی، اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جتنی جائز چیزیں ہیں، ان کی سیلریز ٹھیک ہونی چاہیے. ان کے یہ ہمارے جو وہ ان کے نہیں ہیں، یہ تو پاکستان کے عوام کے ہیں، پنجاب کے عوام کے ادارے ہیں نا. یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، یا پرائمری ہاسپٹلز ہیں، یا سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں، ان سب کی اگر لوٹ سیل لگا دیں گے، ٹھیکیداری نظام کے تحت ان کو اپنے من پسند لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے، اور سب پر اپنے نام کی تختی لگا دیں گے، تو اس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل. بھارت تو یہ سارے کام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کرتا ہی ہے. پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشین کے اس نے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں. یہ فسطائیت ہے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں حکومت سے کہ اپنے کم از کم پاکستان میں ایسے کام حکومتیں نہ کریں جس سے پھر ہمیں دوسروں کے غلط کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے شرمندگی ہو.